آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی مفید اور آزمودہ ٹوٹکے۔ ان ٹوٹکوں کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ پیاس روکنے سے بہرا پن، دل میں جلن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ چھینک روکنے سے جسم میں درد رہتا ہے اور ذہنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈکار روکنے سے جسم کا کپکپانا اور دل کی رفتار میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بھوک روکنے سے بدہضمی، چکر آنا اور حواس میں ٹھہراؤ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آنسو روکنے سے غصہ، سر درد، گھبراہٹ اور کپکپی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ میں درد اور گردن یا منہ کے ٹیڑھے ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ قضائے حاجت کے دوران چہرہ یا پشت قبلہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ قضائے حاجت کی حالت میں آسمان، شرمگاہ اور پیشاب یا پخانہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی نیم گرم پانی میں سرکہ اور لیموں کا عرق ملا کر اس سے سر دھو لیا کریں۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی یا کنگھا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ خارش کے مریض کو پانی میں زعفران گھول کر پلائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ قبض سے نجات کے لیے گوند کتیرا کا استعمال بے حد مفید ہے۔ گوند کتیرا کو پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ دیں، صبح اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے پیٹ صاف ہوگا، قبض ٹوٹ جائے گا اور آپ کا نظام ہاضمہ بہتر ہوگا۔ ہلدی زخموں کو جلد مدمل کرتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے سامنے بازاری اشیاء نہ کھائیں۔ بچہ آپ کو دیکھ کر ہی بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتا ہے۔ بچوں کو ضدی نہ بنائیں۔ بد ہضمی میں لیموں کی ایک پھاک نمک ڈال کر گرم کر کے چوسنے سے کھانا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ معدے کو سرسریوں سے بچانے کے لیے آٹا، بیسن یا میدے میں بہت جلد سرسریاں پڑ جاتی ہیں، لیکن اگر ان میں 2 یا 3 تیز پات کے پتے ڈال دیں تو سرسریاں نہیں پڑیں گی۔ ٹماٹروں کا چھلکا اتارنے کے لیے انہیں 5 سے 10 منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں، اس سے ان کے چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے۔ ملائم کوفتوں کے لیے صرف مرغی کے سینوں کا گوشت استعمال نہ کریں، بلکہ اس میں ٹانگ کا گوشت بھی شامل کریں، ورنہ کوفتے سخت بنیں گے۔ اگر کبھی گوشت ہلکا سا جل جائے تو جلے ہوئے کی بدبو دور کرنے کے لیے اس میں آدھی پیالی دودھ ڈالیں اور اچھی طرح سے بھونیں۔ اس عمل سے بدبو دور ہو جائے گی اور ذائقہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ مچھلی کے چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے مچھلی دھونے سے پہلے اس میں تھوڑا سا سرکہ مل دیا جائے تو اس کی چھلکی آسانی سے نکل جائیں گے۔ اگر بلینڈر میں چٹنی پیس رہے ہو تو شروع میں نمک نہ ڈالیں، ورنہ چٹنی پتلی ہو جائے گی۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابالیں اور اس میں 2 سبز مرچ ڈال دیں، اس سے دہی جلد اور سخت جمے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں جنگ، ملیریا، ایڈز اور ٹریفک حادثات کو مشترک کر کے بھی اتنے بچے ہلاک نہیں ہوتے جتنا کہ گندا پانی پینے سے ہوتے ہیں۔ دائیں ہاتھ والے لوگ کھانا اپنی دائیں طرف چباتے ہیں۔ انسان کی چھینک چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے۔ نیم خون میں موجود شوگر کو مارتا ہے، خشکی کا خاتمہ کرتا ہے، خارش کو ختم کرتا ہے۔ نوٹ گنتے وقت ہاتھ زبان پر مت لگائیں۔ نوٹ گننے کے بعد ہاتھ اچھی طرح ضرور دھوئیں۔ یہ نوٹ ہو سکتا ہے کسی پھیلنے والی بیماری کے مریض کے ہاتھ سے ہوتا ہوا آیا ہو، نامعلوم کیسے گندے شخص کے ہاتھ سے ہوتا ہوا آپ تک آیا ہو۔ نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پھیلنے والی بیماریوں کے جراثیم پائے گئے ہیں۔ نوٹوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جمعرات کے دن جنات کو پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا فرمایا ہے۔ خوشبو دماغی قوت بڑھاتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ پیجیے۔ 1 کلو مرغی کے پنجے لے کر 2 کلو پانی میں ڈالیں۔ حسب ضرورت سونف، کالی مرچ، لہسن، ادرک، زیرہ اور نمک حسب ذائقہ ڈالیں، پھر خوب پکائیں۔ جب سوپ بن جائے تو مریض کو پلائیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ 1 گلاس پیئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔
टमाटरों के छिलके उतारने के लिए इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में रखें, इससे इनके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। मुलायम कोफ्तों के लिए सिर्फ मुर्गी के सीनों का गोश्त इस्तेमाल न करें, बल्कि इसमें टांग का गोश्त भी शामिल करें, वरना कोफ्ते सख्त बनेंगे। सिर्फ 11 मिनट शराबी के सामने 11 मिनट बैठें, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी बहुत आसान है। फकीरों के सामने 11 मिनट बैठें, आपको अपना सब कुछ खैरात कर देने की ख्वाहिश महसूस होगी। लीडर के सामने 11 मिनट बैठे, आप महसूस करेंगे कि आपकी तमाम पढ़ाई बेकार है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के सामने 11 मिनट बैठें, आप महसूस करेंगे कि मरना ही बेहतर है। ताजरों के सामने 11 मिनट बैठे, आप महसूस करेंगे कि आपकी कमाई बहुत कम है। साइंसदानों के सामने 11 मिनट बैठे, आपको अपनी लाइल्मी का एहसास होगा। अच्छे असातिज़ा के सामने 11 मिनट बैठे, आप महसूस करेंगे कि आप दोबारा तालिबे इल्म बनना चाहते हैं। किसान या मजदूर के सामने 11 मिनट बैठे, आप महसूस करेंगे कि आप काफी मेहनत नहीं कर रहे हैं। एक सिपाही के सामने 11 मिनट बैठे, आप महसूस करेंगे कि आपकी अपनी खिदमात और कुर्बानियां मामूली हैं। एक अच्छे दोस्त के सामने 11 मिनट बैठे, आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी जन्नत है। अपनी बीवी के सामने 11 मिनट बैठे, आप महसूस करेंगे कि आप दुनिया के बेकार तरीन इंसान हैं। इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए।